Their terror camps were hit, their military bases were damaged, they lost personnel and infrastructure, and yet Islamabad believes it has won the war. Well, what can we say? We wish them more such victories. अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी. The picture they proudly showed to prove deployment is a file photo, meaning it's an old picture, plus they have photoshopped it. They actually edited the image and added a submarine to it. Guess the Pakistan Navy's best deployment tool is Adobe Photoshop. किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है, हमारे जिस जिस जगह पे उनमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा. The unmatched prowess of the Pakistani Air Force. They've put out several videos to create this hype, to show how they struck back with surgical precision, how they basically turned into Top Gun, Islamabad edition. But there's just one tiny issue. None of these clips are real. They are from combat video games, like literal gameplay footage. Pakistan government, your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, this is from a video game. शर्म करें, शर्म करें. भारत ने जो करना था वो किया है, उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया. अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं. जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आजाद कश्मीर पर करनी है. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. These guys think they're more clever than we are. And they have led their country into one disastrous adventure after another. The reason Pakistan is no longer the unified country it was of East and West Pakistan, and there's an independent Bangladesh, is because of the stupidity of the Pakistani generals. The facts do not get lost in Pakistani fantasies, because right now truth is our most powerful weapon. दोस्तों, पाकिस्तान की सेना आज तक पाकिस्तान की जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती आई है. इन्होंने शुरू से ही ये दिखा रखा है 1947 से लेके 1999 तक जितनी भी लड़ाइयाँ भारत से हुई हैं, ये सारी इन्होंने किताबों में जीती हुई हैं और पूरी दुनिया जानती है कि ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं. लेकिन दोस्तों, बात ये है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, अब दुनिया सारी देखती है, पहले इतना नहीं था. अब पाकिस्तान की जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो दुनिया देख के उन पर थूक भी रही है और हंस भी रही है कि बताइए ये क्या बोल रहे हैं. आपने देखा होगा ना कि जो इनका डिफेंस मिनिस्टर था उससे जब पूछा गया कि भैया 5 जो आपने राफेल गिराया उसका प्रूफ क्या है, तो वो कहता है जी मैंने तो वीडियो पे देखा था. ये हाल है इन लोगों का. ये सोचते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है, लेकिन ये अपनी भद पिटवा चुके हैं. पूरी दुनिया के आगे इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, इसलिए अब इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, कोई ट्रस्ट नहीं करता. और सारी दुनिया जानती है कि इनकी कितनी पिटाई हुई है. लेकिन अच्छा लगता है जब पाकिस्तानियों को चीज़ें धीरे धीरे पता लग रही है, अपने आर्मी के मुँह पर वो थूक रहे हैं. कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाई, उन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अबहम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे, तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी. ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज़्यादा रखने चाहिए. हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज़्यादा करना चाहिए. वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क ख़त्म कर लें. जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है और अगर इसमें सदर ट्रम्प सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा. पाकिस्तान ने फौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है. और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है.
جو مقبوضہ کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, وہ تو معاملہ انہوں نے کہا سیٹل ہے, صرف ہم نے بات کرنی ہے تو آزاد کشمیر پر کرنی ہے. اگر ہم اپنی طرف دیکھیں پاکستان کے اندر تو درجنوں لوگ جو ہیں وہ ان حملوں میں مارے گئے. آپ یقین مانیں, میں اس کے اگلے پروگرام میں آپ کو جو اوور آل جو پاکستان میں نقصانات ہوئے اس کے اوپر بات کروں گا, اور میں ان 4 دنوں میں جو قیامت گزری پاکستان کے اوپر اس کے اوپر اگلے ویلاگ میں آپ کو ساری تفصیلات شیئر کروں گا. لیکن یہ کہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. ایک ڈرون کے حوالے سے بھی بعض اوقات ایک ڈرون سے 1-2 بندے مارے گئے. ایون جو راول پنڈی میں جو کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب ڈرون گرا اس میں بھی بندہ مارا گیا. جو اٹک میں کالا چیٹا پہاڑ کے پاس گرا وہاں بھی بندے مارے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے بندے بظاہر حملوں میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگ مارے گئے. تو جانی نقصان تو پاکستان کا بہت زیادہ ہوا. دوسری سائڈ پہ ایئر فورس نے اٹیک ضرور کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا. انڈینز خود اس چیز کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ اٹیک ہوا, اور یہ وہی جگہ ہیں جو پاکستان کہہ رہا ہے. لیکن ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس حوالے سے جو ہے وہ کوسچن ہیں. اس میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ بین الاقوامی میڈیا دیکھیں کہ بین الاقوامی میڈیا نے یہ ضرور کہا کہ پاکستان نے بھارت کے اندر حملے کیے ہیں. کن کن جگہوں پہ کیے ہیں, کون سا انٹرنیشنل میڈیا جو یہ رپورٹ کر رہا ہے. ہمارے جس جگہ پہ ہمیں سب رپورٹ ہوا ہے, ایگزیکٹ لوکیشن رپورٹ ہوئی ہے. نور خان ایئر بیس کا پوری دنیا نے لائیو دیکھا ہے. اسی طریقے سے جب آج کی جو پریس کانفرنسز کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آج کی پریس کانفرنسز میں جب انڈین سائٹ سے پریس کانفرنس کی گئی تو جو 11 مختلف ایئر بیسز تھیں ان کی بقاعدہ تصاویر دکھائی گئیں. تو انہوں نے پتہ کیا کہا کہ جی آپ ہمیں گوگل میپ کے جو ہے نا وہ دکھا کے آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان میں حملے کیے ہیں. مجھے تو ہنسی بہت میری نہیں روک رہی, تو یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا. تو اب یہ پتہ نہیں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کو کس حد تک یہ بات سمجھ آئی ہوگی, اور کیا ہم گوگل میپ کے بارے میں جانتے ہیں, گوگل امیجنری کے بارے میں جانتے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے وہ چند دنوں میں زیادہ پتہ لگ جائے گا. کچھ باتیں تو چھپ ہی جائیں گی. لیکن جو پاکستان میں مطلب اس لیڈی کو دکھایا گیا اس کو پھر جس طرح انہوں نے ہیوملیٹ کیا ہے کہ وہ رو رہی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے. جی میمز سر, میمز بنی ہے نا. ہاں وہ میمز ہیں, وہ دے آر سو ولگر. جس طرح ہمارے پائلٹ کو اگر انہوں نے کیپچر کیا ہے تو اس کی ڈگنیٹی, اس کی وہ باتیں وہ سب کو سمجھ آتی ہیں کہ یو فائٹ فار یور نیشن, سو اٹس ناٹ اے پرسنل فائٹ. ٹھیک ہے, لہذا یہ اس کو میں نے بہت آبجیکشنیبل پایا. مل کے آپ سے آپ کا آ گیا یہ کہ کرتے ہیں. میں ایک لائیو شو بھی کرنے والا تھا کہ یار کچھ شرم کرو. اب حقیقت سر یہ تو جی ڈاکٹر صاحب یہ تو جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہی ہے جنگ ہو رہی ہے, وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ. تو یہ تو بہت وہ عام سی بات ہے, یعنی جو پبلک ہے وہ تو کرتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشنز بھی اس طرح کی چیزیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی خواجہ آصف کی یہ بات کہنا کہ ہاں ہم ٹیررزم کرتے رہے ہیں لیکن امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ ایک حد تک ہی از رائٹ, کیونکہ ہم نے تو اس جو افغان جہاد میں انوالومنٹ ہے وہ ان کے کہنے پہ ہی کی نا. مگر کیوں کی بات تو یہ ہے نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام کر دو اور میں غلط کام کرنے کے بعد اور سر 30-40 سال تک کرتی رہوں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ مجھے تو استعمال کیا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن مان لینا بہت بڑی بات ہے. پاکستان تو مانتے ہی نہیں نا, اور یہ بھی نہیں مانتے. کین یو بلیو اٹ؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اجمل قصاب ہے یہ کوئی ان کا پہلے سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا پاکستانی, اس کو دکھا دیا یہ وہ. جبکہ میں نے کہا نجم سیٹھی نے خود کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو میں وہ ڈسکشن میں کہا ہے کہ فرائیڈے ٹائمز کی ٹیم گئی اور اس کے والد اور والدہ کو, یہ فرید کوٹ ایک کوئی گاؤں ہے, ان سے بات کی, پھر بھی نہیں مان رہے یہ پاکستانی.